اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الاشقیاء اما بعد فقد قال اللہ فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ عزیزان گرامی قدر، آلرسول.com کے توسط سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کچھ تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، چونکہ کچھ اور سیشنز جاری تھے تو اس عنوان سے تاخیر ہو گئی۔ علاوہ ازیں دعا گو ہوں برادر عاصم رضا کے لیے کہ جنہوں نے تاکید فرمائی اور فرمایا کہ آپ آج لائیو آئیں، اور ہم حاضر ہوئے۔ عنوان ضربت امیر المؤمنین، یوم ضربت امیر المؤمنین ہے، اور آج کے دن ہدیہ تبریک کہاں پیش کی جائے، بلکہ ہدیہ تعزیت و تسلیت ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو خارجیوں کے لیے تو یوم تبریک تھا، مگر تمام شیعان، تمام عالم اسلام، تمام مؤمنین کے لیے تسلیت اور یتیمی کا دن تھا۔ 19 رمضان، وہ سیاہ دن کہ جس دن فرق اطہر امیر المؤمنین پر ابن ملجم مرادی لعین ابن لعین نے ضربت ماری، اور میرے مولا جس ضربت کے سلسلے سے، جس ضربت کی وجہ سے شہید ہوئے۔ آیت جس کا میں نے انتخاب کیا اس کے لیے میں آؤں گا اس مختصر سی گفتگو کے لیے، لیکن اس سے قبل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دور ایسا ہے کہ ہم گھروں سے اگر باہر نہیں نکل پا رہے، ہم گھروں کے اندر موجود ہیں، تو یاد رکھیے ذکر امیر المؤمنین، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر ائمہ علیہم السلام سے ہم غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو گھر میں بھی کرنا ہے، یہ ذکر ہے جو عرش پر ہوتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو جنت میں ہوتا ہے، یہ ذکر مطلوب ہے۔ خود اگر ہم گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تو خود ملائکہ آپ کے منتظر ہیں کہ آپ گھر کے اندر صف اعضاء بچھائیں، امیر المؤمنین کو یاد فرمائیں اور آپ کا پرسہ قبول کریں۔ وہ ماہ مبارک رمضان کے جس کے اندر پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور جس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہ اے لوگوں تمہاری جانب اللہ کا مہینہ تیزی سے آ رہا ہے کہ جس کے لمحے تمام لمحوں سے، جس کے لہجے تمام لہجوں سے، جس کی راتیں تمام راتوں سے، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمہیں پروردگار کی ضیافت کے لیے، پروردگار کی مہمان نوازی پر طلب کیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا وَجُعِلْتُم مِّن فِيهِ اہل کرامت اللہ، تمہارے سر پہ بزرگی و کرامت کا تاج سجایا گیا ہے۔ وہ ماہ مبارک کہ جس میں بہت سے فضائل بیان کیے، انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، کہ جس میں تمہارا سانس لینا عبادت، اور جس میں تمہارا سونا عبادت، اور تمہارا سانس کو مقام تسبیح قرار دیا۔ اسی خطبے کے اندر ایک طولانی خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ کے نام سے پیغمبر کا، جس کے اختتام پہ پیغمبر نے گریہ فرمانا شروع کیا۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا یا رسول اللہ ما یبکیک، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو تب فرمایا کہ اے علی میں آپ پہ گریہ کر رہا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ یا علی اسی مہینے میں شقی ترین انسان ہماری امت کا آپ کو قتل کرے گا کہ جب آپ حالت سجدہ میں ہوں گے۔ امیر المؤمنین کا وہ تاریخی جملہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس جملے میں بہت سی چیزیں پنہاں ہیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے عارف بزرگوار کا، کہ پروردگار نے سال میں سب سے افضل مہینہ رمضان کو قرار دیا، رمضان میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کو قرار دیا، لیلۃ القدر میں سب سے افضل کام عبادت کو قرار دیا، عبادت میں سب سے افضل کام صلاۃ کو قرار دیا، نماز کو، اور نماز میں سب سے بہترین کام سجدے کو قرار دیا، اور سجدے میں سب سے بہترین جگہ سر ہے، اور سر کی بہترین جگہ پیشانی ہے۔ علی وہ کہ جس کا بابا سب سے افضل، علی وہ جس کی زوجہ سب سے افضل، علی وہ جس کے بچے سب سے افضل، علی وہ جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، علی وہ کہ جو خود سید الاوصیاء، علی وہ جس کی زوجہ سیدۃ النساء، علی وہ کہ جس کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، علی وہ کہ جن کا بھائی، جن کا سسر سید الانبیاء،
تو سیادتوں میں گھرا یہ شخصیت علی ابن ابی طالب کی تھی کہ جس کے لیے پروردگار نے اس رات کا انتخاب کیا کہ جو رات سب سے افضل ہے، اس لہجے کا انتخاب کیا جو لہجہ اس رات میں سب سے افضل ہے، اس رات میں سب سے افضل کام نماز میں انتخاب کیا، نماز میں افضل ترین کام سجدے میں انتخاب کیا۔ جب اتنی کامیابیاں ایک مقام پر جمع ہوئیں تو علی ابن ابی طالب نے کہا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اتنی افضلیت، اتنا فضل جب ایک مقام پہ جمع ہوا تو میرے مولا نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی اور بھی علتیں موجود ہیں لیکن ایک جو پیش نظر تھی بیان کی گئی۔ آیت جس کو سرنامہ کلام میں نے پڑھا، معروف آیت ہے، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ ان سچوں کا کیا مقام ہے؟ یہ سچے کس معیار کے ہیں؟ اور ان سچوں کے متعلق کیا مقام ہے؟ وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ خود قرآن کے اندر حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ حکم اپنی جگہ موجود ہے، مگر اس سے قبل ایک شرط قرار دی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم تو دیا جا رہا ہے مگر اس سے قبل ایمان اور تقوی کی شرط رکھی جا رہی ہے۔ خطاب مومنوں سے کیا جا رہا ہے اور شرط ہے تقوی کی۔ خطاب ہے اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ اس خطاب میں مومنوں سے خطاب ہے، ہر ایک سے خطاب نہیں ہے۔ مومن اور ہے، مسلمان اور ہے، مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی معاملہ، یہ ایک ہی فرد کا نام ہے، نہیں، ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، جی ہر مومن مسلمان ہوتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ مومن اور ہے اور مسلمان اور ہے، فرق ہے۔ دیکھیے مومن کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ مومن اور ہے مسلمان اور ہے؟ خود وہ دعا جو عالم اسلام میں مقبول ترین دعا موجود ہے، جب آپ اس کو تلاوت فرماتے ہیں، اور ہمارے یہاں تشیع میں تو جنازے کے اندر بھی کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے پروردگار مغفرت فرما مسلمان مرد و عورت کی اور مغفرت فرما مومن مرد و عورت کی۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مومنین اور ہیں، مسلمان اور ہیں، مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ توجہ فرمائیں کہ خود قرآن نے اس کو الگ انداز سے مخاطب کیا، جب سورہ مبارکہ حجرات نے فرمایا کہ اے رسول قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ اے رسول یہ عربی یہ بدو آ کر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا قل لم تؤمنوا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ تم تو اسلام لائے ہو، تم تو مسلمان ہوئے ہو۔ لہٰذا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے، ایمان والا اور ہے، اسلام والا اور ہے۔ تو جو میں نے آغاز میں کہا وہ اسی دلیل کے پیش نظر کہا کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا۔ مومن اور ہے، مسلمان اور ہے۔ خود یہ مومن کا مقام اتنا بلند ہے کہ پروردگار کے ناموں میں ایک نام ہے المؤمن۔ اب مومن اور مسلمان کو کس طرح پہچانا جائے؟ چونکہ آیت میں خطاب مؤمنین سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، تو پتہ کیسے چلے کہ مومن کون ہے؟ خود یہ ایک بحث ہے موجود، مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ ہمارے یہاں ایک اصول جس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو پہچانو ان کی ازداد سے، ضدوں کے ذریعے سے۔ ازداد کو پہچانو تو شے کی معرفت ہو جائے گی۔ اب مرحلہ جب یہ ہے کہ ایک جگہ مومن کو پہچاننا ہے کہ مومن کون ہے، اور ایک جگہ مسلمان کو پہچاننا ہے کہ مسلمان کون ہے، تو سوال پہلا اٹھے گا کہ ان کی ازداد کو پہچانیں۔ جب ان کی ضدوں کو آپ پہچان لیں گے تو خود بخود ان کو پہچان لیں گے۔ مومن کی ضد ہے منافق، مسلمان کی ضد ہے کافر، تو اب گروہ چار سامنے آ گئے، مسلمان، کافر، مومن، منافق۔ تو اب ان کو پہچانا کس طرح جائے؟ دیکھیے مسلمان کے لیے مرحلہ بہت آسان ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے کلمہ جاری کر لیا وہ مسلمان ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو ہم پر سنبھالنا، اس کا خیال کرنا واجب ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ تو جو ظاہراً زبان سے جس نے اقرار باللسان کر لیا تو وہ مسلمان ہے۔ اس کی ضد ہے کافر۔ کافر کو کس طرح پہچانے؟ تو خود کافر کے متعلق معاملہ بہت آسان ہے کہ جس سامنے انکار کر رہا ہے، کفران کر رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے، خدا کو نہیں مان رہا، دین کو نہیں مان رہا، وہ کافر ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مرحلہ کافر کا ہے، مگر میں ایک جگہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، ایک اور کافر جو قرآن نے متعارف کرایا،
خود ایک مشہور و معروف آیت سورہ مبارکہ مائدہ میں جب ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ تک پہنچا دیا گیا، اگر آپ نے نہ کہا معروف آیت آپ سب کے ذہنوں میں ہے فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور پھر ایک جملہ اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پروردگار، اے پالنے والے، اے مالک الملک، اے یا حی یا قیوم، ہم نے خود دیکھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ کافروں میں آئے اور کافروں کو ہدایت دی، اور بہت سے کافر تھے کہ جو ہدایت پا کر کے رضوان الہی کی منزل پر فائز ہوئے۔ ایک جگہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، اور دوسری طرف مشاہدہ اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ بہت سی شخصیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے کفر کی زندگی میں پیغمبر سے ہدایت پائی اور ایمان لائے اور کافر سے مسلمان ہوئی۔ تو اب ہم کس بات کو مانیں؟ ایک جگہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملتی، برعکس فرما رہا ہے کہ کافروں کو ہدایت ملی، جو مشاہدہ ہے، جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو اب آیا مشاہدے کو مانیں یا آیت کو؟ یا آیت کو نعوذ باللہ چھٹلائیں یا مشاہدے کو؟ تو کہا نہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ کافر کو ہدایت نہیں ملتی، کافر ہدایت نہیں پاتا جو ہم نے کہا، اور یہ بھی مسلم ہے کہ تم صحیح دیکھ رہے ہو کہ بہت سی شخصیات نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، تو پھر کیا کریں؟ کہا نہیں، اس آیت پہ مکمل غور کرو۔ ہم نے کہا ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، لیکن پہلے ایک اعلان رکھا، اے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچا دیا گیا۔ تمام مفسرین قرآن متفق ہیں اس پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے مقام غدیر خم پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا، اور جیسے ہی ولایت کا اعلان کیا وہ اس آیت کے حکم کی وجہ سے تھا۔ تو اب معنی کیا ہوا؟ یہ آیت پیغمبر کو حکم دے رہی ہے کہ پہنچا دیجئے علی کی ولایت، اگر آپ نے نہ پہنچائی فما بلغت رسالتہ، تو آپ کی رسالت نہیں رہے گی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کہا ہم نے کہا تو یہ ہے کہ ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے، مگر ایک بیان، ایک انداز، ایک سیاق و سباق کے اندر کہا ہے، ایک سیاق و سباق کے پیش نظر کہا ہے۔ معذرت، چونکہ کیمرہ جاری ہے تو اگر کوئی مسئلہ قائم ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہیں۔ کا ایک سیاق و سباق میں کہا ہے کہ ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم نے کہا علی کی ولایت کو پہنچا دو، اور پھر فوراً سے کہا کہ ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو کہا یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو اس اعلان کو نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو نام پسند کیا ہے علی کی ولایت کے منکر کے لیے، وہ نام کفر کا نام ہے۔ تو خود جو علی کی ولایت کو نہ مانے اسے قرآن نے کافر کہا ہے، اور خود احادیث کے اندر موجود ہے کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کے بغض میں مر گیا، جو ان سے بغض رکھتے ہوئے مر گیا، وہ کافر مرا، وہ کفر کی موت مرا۔ خود اپنی جگہ یہ ایک مسلم بات ہے۔ تو لہذا مسلمان کون؟ اپنی جگہ میں نے پیش کیا۔ کافر کون؟ جو کفران کرے۔ دوسرا گروہ جو رہے گا جس پہ ہماری بحث ہے کہ مومن اور منافق۔ اب مومن اور منافق کو کس طرح پہچانا جائے؟ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کس طرح فرق کیا جائے؟ تو منافق تو وہ ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بقول قرآن کے بزم پیغمبر میں بھی آ رہا ہے، پیغمبر کو دیکھ بھی رہا ہے، پیغمبر کو سن رہا ہے، مگر قرآن اس کو سورہ منافقون میں منافق کہہ رہا ہے۔ تو اب مومن اور منافق کے اندر فرق کیسے کیا جائے؟ تو خود اس زبان نے کہ جس پہ وحی الہی کا پہرا موجود ہے، جس زبان کے لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہا گیا کہ یہ کلام وحی الہی کے بغیر نہیں کرتی، یہ وحی بولتا ہے جو وحی ہو، اس زبان نے بتایا کہ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے۔ فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ گویا پیغمبر نے بتا دیا کہ جہاں پہ علی کی محبت نظر آ جائے وہی ایمان ہے، وہی مومن ہے، جہاں علی کا بغض نظر آ جائے وہی نفاق ہے، وہی کفر ہے، جہاں علی کے نام پر چہرے میں متغیر ہوتے، چہروں پہ سیاہی نظر آ جائے، جہاں علی کے نام کے مقابل دوسروں کے تذکرے نظر آ جائیں، دوسروں کے ذکر بار بار نظر آ جائیں، وہی کفر ہے، وہی زال ہے، وہی منافق ہے۔ علاوہ ازیں اس کے نزدیک کیا فرمایا؟ علی کی محبت کو معیار قرار دیا کس شے کا؟ کفر کا،
मुनाफिकत का। अगर मुनाफिक को पहचानना हो तो अली की बुग़्ज़ से, और मोमिन को पहचानना हो तो अली की मोहब्बत से। ये हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है। हत्ता सहीह मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने लिखा कि पैगंबर ने कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, अली आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के। तो पहचानना हो कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है मोमिन, कौन है मुनाफिक। तो देखना कहाँ अली की मोहब्बत नज़र आ रही है। ये शर्फ इतना पसंद आया मेरे मौला अली को कि खुद नहजुल बलागा में फरमाते हैं, लव ज़रब्तो खैशूमल मुमिन बिसैफी हाज़ा अला अन युबग़ज़नी मा अबग़ज़नी वलौ सबक़्तु दुनिया बिजम्मातिहा अला मुनाफ़िक़ अला अन युहिब्बनी मा अहब्बनी व ज़ालिका अन्नहु क़ुज़िया फ़अनक़ज़ा अला लिसानिल नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु क़ाल या अली ला युबग़िज़ुका इल्ला मुमिन वला युहिब्बुका इल्ला मुनाफ़िक़। मौला फरमाते हैं कि अगर मैं अली अपने चाहने वाले की नाक पर तलवार मारूं कि वो मुझसे बुग़्ज़ रखे, मा अबग़ज़नी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, वलौ सबक़्तु दुनिया बिजम्मातिहा अला मुनाफिक, और अगर तमाम मताए दुनिया, तमाम मालो मनाल मुनाफिक के आगे ढेर कर दूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे, मा अहब्बनी वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, वो मुझसे मोहब्बत का दम नहीं भरेगा। क्यों? ज़ालिका अन्नहु क़ुज़िया फ़अनक़ज़ा अला लिसानिल नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, क्योंकि ये वो फ़ैसला है कि जो नबी उम्मी की ज़ुबान से हो गया, नबी मुकर्रम ने कर दिया। फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक, ऐ अली आपसे मोमिन के अलावा कोई मोहब्बत नहीं करेगा, मुनाफिक के अलावा कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा। ख़ुद मेरे मौला एक मकाम पे फरमाते हैं कि अगर मैं तलवार मार दूं तो क्या होगा? अगर मैं तलवार मार दूं तो मुझसे कोई मेरा चाहने वाला बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इसका हमें निशानी कहाँ मिली, इसका हमें दलील कहाँ पे मिली? वहाँ पे मिली कि जब ख़ुद एक मरतबा कूफे के अंदर मेरे मौला का एक चाहने वाला आया और उसने आकर के कहा, या अली मैंने चोरी की है। तो मेरे मौला ने रुख को फेर लिया। उसने दूसरी जानिब से आकर कहा, या अली मैंने चोरी की है। मेरे मौला ने फिर रुख फेर लिया। उसने तीसरी जानिब से आकर कहा, या अली मैंने चोरी की है। मेरे मौला ने फिर एक मरतबा रुख को फेर लिया। तो वो रोने लगा कि या अली मैं आपका चाहने वाला हूँ, चाहता हूँ कि आप मुझे सज़ा दें। मेरे मौला ने कहा, मैं खुद चाहता था कि तू गवाह नहीं लाया तो 3 बार खुद इकरार कर ले। तूने इकरार किया, मैं तुझ पर हद जारी करूँ, तेरा हाथ काट दूँ। जैसे अब उसने ये सुना तो अपना हाथ पेश कर दिया और मेरे मौला ने उसका हाथ काट दिया। चाहने वाला है अमीरुल मोमिनीन का। जैसे ही हाथ कटा तो मुनाफिकीन देख रहे थे। उन्होंने कहा, ये तो अली का चाहने वाला है, अली ने इसके साथ ये किया, ये यकीनन अली की बुराई करेगा और मौका अच्छा है। ये जब बुराई करेगा तो हमारी तमाम काविशें एक तरफ, इसके मुंह से निकली हुई बुराई एक तरफ। तो जब ये बुरा कहेगा, भला कहेगा, खिलाफ कहेगा अली के, तो ये ज़्यादा असर रखेगा। तो एक मरतबा अपना हाथ उठा करके चला बाहर। सामने से एक शख्स आ रहे थे सारे मंसूबे के तहत। उन्होंने आके फ़ौरन से कहा, जानते सबसे मगर गुलवाने के लिए, कहो तुम्हारे साथ किसने किया ये, तुम्हारा हाथ किसने काट दिया? तो फ़ौरन से उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने काटा, यासूबुद्दीन ने काटा, कातिलुल मुशरिकीन ने काटा, कातिलुल नाकिसीन वल मारिकीन ने काटा, ज़ौजे बतूल, अखी रसूल, अबू सबतैन, अबू सकलैन, अबुल हसनैन, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने काटा। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि कूफे का बाजार ना रहा बल्कि मनाकिब अली का मिंबर बन गया, उनका मंसूबा नाकाम हो गया। मेरे मौला को मस्जिद में खबर पहुंची, अली जिसका भी आपने हाथ काटा था वो आपकी तारीफ़ें कर रहा था। जैसे ही मेरे मौला ने ये सुना तो कहा कि अरे बेटा हसन जाओ और उसको बुला करके लाओ, हसन जाओ और उसको बुला करके लाओ। जैसे ही लाया गया तो इमाम ने कहा, क्या तू क्या कह रहा था? कहा, मौला बेशक मैं यही कह रहा था कि जो आपका हक है। तो एक मरतबा मेरे मौला ने उसके हाथ के ऊपर अपनी अबा डाली और अब जो अबा हटाई तो उसका हाथ वापस आ गया था। कहा, या अली ये काटना क्या था, ये देना क्या है? कहा, वो देना और काटना एक जुमले में सुनो, खूबसूरत जुमला है। कहा, वो काटना अदले इलाही का मजहर था, ये देना करम इलाही का मजहर है। मौला ने क्या बताया कि अगर मैं चाहने वाले को तलवार भी मारूंगा, अगर वो मेरा मोमिन है, मुझ पे ईमान रखता है, तुम तलवार मारने के बावजूद भी मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा, वो अली वाला ही रहेगा। खुद ये मौला ने फरमाया कि अगर मेरा मानने वाला होगा तो मुझसे कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा। मोमिन वो है जो अली से मोहब्बत करे। मेरे मौला ने निशानी बयान की किसकी? मोमिन की, कि अगर मैं तलवार भी नाक पे मार दूं तो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। तो कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मोमिनो। तब जब मोमिन देखा जाएगा कि कौन है। अगर अली की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही तो लाख दावे करे कि मैं ईमान वाला हूँ, वो मोमिन नहीं है। अली की मोहब्बत लाजिम व मलजूम है ताकि ईमान करार पाया जा सके।
اور ویسے بھی اس لیے تو جب میرے مولا ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں پیغمبر کے ہاتھوں پہ 13 رجب کے بعد جب پیغمبر گئے اور علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا تو میرے مولا نے روایت کہتی ہے سورہ مؤمنون کی آیات پڑھی، قد افلح المؤمنون، اور مؤمنین فلاح پا گئے۔ جیسے ہی پیغمبر نے ان آیتوں کو علی کے لبوں سے سنا فوراً ایک جملہ کہا، واللہ انسا امیرہم، اے علی خدا کی قسم آپ ہی ان مؤمنوں کے امیر ہیں۔ لہذا علی کی محبت مومن کی نشانی ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، 3 دن کا بچہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ کیسے بول لیا، یہ بچہ کیسے بول لیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن سے نابلد ہیں۔ یہ جواب بڑا معروف ہوا، لیکن سن لیجئے جی، جب قرآن کی روح سے 3 دن کے عیسیٰ بول سکتے ہیں، کچھ دیر کے عیسیٰ بول سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں بول سکتا جس کے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے؟ اور اگر ایک اور علمی جواب اور نبضی جواب چاہتے ہیں تو پیغمبر کا معجزہ یہ تھا جو عالم اسلام نے لکھا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر بے جان پتھر سنگریزے بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ جب سنگریزے کلمہ پڑھتے تھے پیغمبر کے ہاتھوں پر، تو اگر بے جان شے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کر بولے تو کوئی رگ فتویٰ رگ کفر نہیں کانپتی، تو اگر جاندار علی بولے تو اس کے اوپر حیرت کیا ہے؟ اس کو اعجاز ید پیغمبر ہی مانگ لو، پیغمبر کے ہاتھ ہی کا معجزہ مان لو کہ علی پیغمبر کے ہاتھ پہ بولے۔ خود ایک مرتبہ میرے مولا پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کر میرے مولا نے کلام کیا، بولے، اور پیغمبر نے کہا علی خدا کی قسم تو ہی مومنوں کا امیر ہے۔ علاوہ ازیں ایک جملہ اور میرے مولا نے، چونکہ وقت بالکل مختصر رہ گیا میں اس کو سمیٹ دوں گا، آدھا گھنٹہ ہمارے پاس تھا۔ یا الذین آمنو، اے مؤمنوں، مؤمنوں سے خطاب ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکم ہو رہا ہے کہ جب مومن ہو جاؤ تو پھر تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ خود بہت اچھی سبیل ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے اندر تقوی کا معنی بیان کرنے کے لیے، چونکہ جب روزوں کا معاملہ آیا تو خدا نے اس کا فلسفہ بیان کیا کہ ہم نے روزے کو کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اب صاحب تقوی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ روزے، اور روزے کیوں ہیں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ابھی تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بہت سے معنی و مفاہیم اپنی جگہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑا معنی میں پیش کروں گا کہ جو میں نے ڈھونڈا اور بڑی محنت اور تمام ڈیفینیشنز اور تعریفوں کو پیش نظر رکھ کر کے اخذ کیا، وہ یہ ہے کہ تقوی کا عام فہم اور آسان معنی یہ ہے کہ خدا کی پرواہ کرنا۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کس طرح کا خدا کی پرواہ؟ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور میں نے کیا کہا کہ تقوی کیا ہے؟ خدا کی پرواہ۔ روزے میں خدا کی پرواہ کیسے آتی ہے؟ آپ گھر میں اکیلے ہوئے ہیں، روزے سے ہیں آپ جائیے کچن میں جا کر کے پانی پی لیجئے، تو لامحال ایک آواز آتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ گھر میں اکیلے ہیں، جائیے اور جا کر کے کوئی گناہ کر لیجئے، کوئی خدا نخواستہ بری چیز دیکھ لیجئے، تو لامحال صدا آتی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اسی خدا کی پرواہ کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اے ایمان والوں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ خدا کی پرواہ۔ ابھی تقوی حاصل کس طرح کیا جائے؟ تو خود قرآن نے اس کے بہت سی ایلیمنٹس بیان کیے، بہت سے چیزیں بیان کی کہ ان چیزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ان میں ایک شے جو بیان کی سورہ مبارکہ ہے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، مائدہ یا اعراف میں، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل تقوی سے قریب کرتا ہے۔ یعنی اگر تم متقی ہونا چاہتے ہو تو عدل کرو۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل خود ایک پورا مستقل موضوع ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدالت ہے۔ مساوات کا معنی ہے ہر شے کو برابر تقسیم کرنا، عدل کا معنی ہے ہر شے کو جتنا کوئی اس کے اہل ہے اس اہلیت کے مطابق تقسیم کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں، 2 بچے ہیں کلاس کے اندر موجود، انہوں نے محنت کی امتحانات کے لیے، ایک نے بہت محنت کی، ایک نے محنت نہیں کی۔ اب جب نتیجے کا وقت آیا، نمبر دینے کا وقت آیا، تو مساوات کا تقاضا ہے کہ دونوں کو برابر دی جائے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ جو جس کا اہل ہے اس کو اتنے دیے جائیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر مساوات سے پیش آیا جائے گا تو ظلم ہوگا، کیونکہ جس نے محنت نہیں کی اس کو بھی اتنے مل گئے، اور جس نے محنت کی اس کو بھی اتنے مل گئے، تو امتیاز کہاں رہا؟ لیکن جب عدل سے پیش آیا جائے گا کہ جو جس کا اہل ہے اتنے دیے جائیں، تو یہ نظام حقیقت ہے۔ لہٰذا مساوات میں ظلم کی گنجائش ہے، عدل میں نہیں۔ عدل یعنی جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ دیا جائے۔ تو کہا عدل کرو، عدل تمہیں تقوی سے قریب کرے گا۔ کس طرح کا عدل؟ اگر کوئی عادل امام کو مانے گا تبھی عدل کرے گا۔ خود ابو درداء سے روایت ہے کہ خلافت امیر المؤمنین کا زمانہ تھا،
اور مولا بیت المال میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیت المال میں بیٹھ کر کے حساب کر رہے تھے. تو میں ایک مرتبہ گیا, میں نے کہا یا علی میں کچھ بات کرنے آیا ہوں. تو مولا نے کہا کہ کیا حکومتی معاملات کے متعلق ہے کہ ذاتی؟ تو فرمایا یا علی ذاتی بات ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے چراغ کو بجھایا اور بیت المال سے باہر آ گئے اور باہر آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور ٹہلنے لگے اور بات کرنے لگے. تو میں نے کہا یا علی کیا بہتر تھا کہ ہم روشنی میں بیٹھ جاتے اور بات کرتے. تو مولا نے ایک جملہ فرمایا, کہا اے ابو درداء اس میں جو تیل تھا چراغ میں وہ بیت المال کے پیسوں کا تھا, لہٰذا بیت المال ہی کے لیے استعمال ہوگا, ذاتیات کے لیے نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عدالت علویہ. تقویٰ چاہتے ہو تو کس طرح چاہو, عدل کر کے. عدل کرو گے تو متقی بن جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عدل تمہیں تقویٰ تک لے جائے گا. اور اس کے علاوہ ازیں اگر آپ غور فرمائیں کہ عدل کیا ہے, خود ایک بہت بڑا رائٹر عیسائی جارج جارڈیک کہ جس نے انگریزی میں بھی کتاب ترجمہ ہوئی, اس کی عربی میں لکھی کہ الامام علی صوت العدالت الانسانیہ, امام علی عدالت کی آواز. انگریزی میں ترجمہ ہوا امام علی وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے. تو اس نے جب یہ ترجمہ کیا تو اس میں اس نے جملہ لکھا کہ تمام بادشاہوں کو, تمام جابر حکمرانوں کو ان کے جبر و ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا, جبر و استبداد و ظلم کی وجہ سے وہ مقتول ہوئے. قد قتل علی لشدت عدلہ, لیکن علی کو ان کی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. خوبصورت جملہ اس کا کہ علی کو ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے قتل کیا, ایسے عادل تھے علی. تو یہ ہے عادل. جب عادل کریں گے تو آپ متقی ہو جائیں گے. اور کیا فرمایا, یا ایھاالذین آمنوا, اے ایمان والوں, اے مؤمنوں, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم تو ہے, لیکن مومن ہوئے بغیر نہیں, تقوی کے بغیر نہیں. مومن کا معیار کیا ہے, علی کی محبت. تقوی کیسے حاصل ہوگا, علی کی پیروی سے, علی جیسے عادل امام کی پیروی سے. اور اسی لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے امام المتقین, متقین کا امام, اور مولا ہی کا ایک لقب ہے امیر المؤمنین, مؤمنین کا امیر. لہذا تقوی و ایمان مربوط ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. عزیزان, میں چاہتا تو اور گفتگو کرتا مگر چونکہ وقت نہیں ہے تو اسی پہ سمیٹوں گا اس کو کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کو کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا تھا خدا نے, خود انہی سچوں کا امت نے خون بہایا. اور آج امیر المؤمنین کا یوم ضربت تھا. وہ امام, وہ عظیم باپ, وہ مولا کے جو ہر ایک سے شفیق باپ کی طرح پیش آتا تھا, وہ مولا کے جو ہر ایک کا خیال کرتا تھا, وہ مولا کے جس کے لیے اپنے پرائے سب برابر تھے, سب کے حقوق کی پاسداری کرتا تھا. روایت کا جملہ ہے کہ اس رمضان کے, جس رمضان میں 40 ہجری امیر المؤمنین شہید ہونے کو تھے, تو مولا نے بہت سی نشانیاں دیں اپنی شہادت کی. کبھی اسبغ بن نباتہ کو دیکھا تو فرمایا اسبغ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا میں خضاب لے کر کے آ رہا ہوں, آپ کے لیے لے آؤں؟ تو فرمایا نہیں اسبغ, بعض لوگ مہدی سے خضاب کرتے ہیں, بعض اپنے خون سے خضاب کریں گے. پھر کبھی فرمایا کہ اے میرے بچوں, دیکھو رمضان میں کتنے دن رہ گئے, عید میں کتنے دن رہ گئے؟ کہ بابا اتنے رہ گئے. جب بتایا گیا کتنے دن رہ گئے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ بس عید سب کریں گے لیکن ایک مولا نہیں کرے گا, میں نہیں کروں گا. بشارت دیتے رہے اپنی شہادت کی. یہ 18واں روزہ میرے مولا نے افطار کیا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر. میرے مولا کا دستور تھا کہ یہ رمضان جو میرے مولا کا آخری رمضان تھا, روز اپنی اولادوں کے یہاں افطار کر رہے تھے. 18واں روزہ افطار کیا جناب ام کلثوم کے گھر. شہزادی فرماتی ہیں میں نے بابا کے آگے 2 روٹیاں رکھیں جوں کی جو بابا کو پسند تھیں, دودھ کا ایک پیالہ رکھا اور کچھ نمک رکھا کہ بابا افطار کر لیں. کہ جیسے ہی بابا نے دیکھا تو بابا کے چہرے پہ شکنیں آ گئیں. کہ ام کلثوم تم نے میرا مزاج یاد نہیں رکھا؟ کہ بابا کیا ہوا؟ کہا ہم ایک سے زیادہ چیزوں سے افطار نہیں کرتے. علی کے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ چیز نہیں ہوتی. بیٹی تھی, بیٹی کا دل تھا, کہتی ہیں میں نے چاہا کہ میں نمک کو ہٹا لوں, بابا دودھ اور روٹی سے کھا لیں. تو کہا نہیں, اس نمک کو چھوڑ دو, دودھ ہٹا لو. تب بابا نے مختصر سا افطار کیا اور پھر بابا مشغول عبادت ہو گئے. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ بابا کا دستور تھا کہ بابا عبادت کرتے تھے, راتوں کو جاگتے تھے, عبادات کرتے تھے. مگر آج کی رات عجب تھی. بار بار میرا بابا صحن خانہ میں آتا, آسمان کو دیکھتا اور اپنی ریش پکڑ کے کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون.
کبھی ایک مرتبہ کہتے ہیں ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں آتے بھی دیکھا، علی نے تمہیں جاچے بھی دیکھا، مگر تم نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں کبھی فرماتے تھے ہاذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے کہ جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کہتی ہے میں بیٹی تھی، میں پریشان ہو گئی، میں سمجھ نہ پائی، میں آئی، میں نے کہا بابا کیا بات ہے آج آپ بہت پریشان ہیں؟ کہا بیٹی یہ وہی رات ہے جس کا تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اسی کے اختتام میں بوقت فجر مجھے ضربت سے شہید کیا جائے گا۔ کہا بابا آج آپ نماز پڑھانے مت جائیے، کسی اور کو بھیج دیجیے۔ کا ام کلثوم تم مجھے روکتی ہو؟ میں نے ساری زندگی اس رات کا انتظار کیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں ساری رات میرے بابا کی بہت بے چین گزری، یا جب وقت نماز قریب آیا تو ایک مرتبہ میرا بابا صحن خانہ میں آیا۔ عزیزوں آپ جانتے ہیں جب تک روشنی نہ آ جائے گھر کے پرندے باہر نہیں نکلتے۔ بی بی کے گھر میں کچھ مرغابیاں موجود تھیں، کچھ بطخیں موجود تھیں۔ جیسے ایک مرتبہ میرے مولا باہر آئے، انہوں نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے گرد حالہ ڈال لیا، میرے مولا کو گھیر لیا، اور گھیر کے میرے مولا کا دامن اپنی چونچ میں اپنی منکاروں میں تھامنے لگیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے ہٹانا چاہا تو کہا ام کلثوم ان کو چھوڑ دو، انہن نواحی، یہ مجھ علی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اے ام کلثوم ابھی یہ بطخیں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد میری بیٹیاں میرا نوحہ پڑھیں گی۔ عزیزوں ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنا دامن ان مرغابیوں سے چھڑایا، گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے کہ زنجیر در نے ایک مرتبہ میرے مولا کی ابا میں سمیٹ لیا، زنجیر نے ابا سے میرے مولا کو تھام لیا۔ میرے مولا نے اپنی ابا کا دامن چھڑایا اور ایک جملہ کہا اے ام کلثوم تمہارے گھر کا ذرہ ذرہ مجھ علی کا ماتم کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا مسجد کی طرف چلے اور مسجد میں وہ ملعون، وہ ابن ملجم، وہ منحوس باپ کا منحوس بیٹا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہ موجود تھا، سو رہا تھا تلوار کو چھپا کر کے، اپنی سینے کے بل الٹا سو رہا تھا۔ تو میرے مولا نے ایک مرتبہ مسجد میں گئے، اس کو اٹھایا، ٹھوکر دے کر کے اٹھایا، کہا شیطان کی طرح مسجد میں مت سو، اٹھ نماز پڑھ، جس کام کے لیے تو آیا تو وہ کر، جس کام کے لیے میں آیا ہوں میں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کو اٹھایا اور اس روز میرے مولا خود گلدستہ اذان میں آئے اور اذان کہی۔ کوفے والے کہتے ہیں جیسے ہی علی نے اللہ اکبر کہا تو علی کی آواز میں آج ایسا درد تھا کہ کوفے کے در و دیوار کھل گئے، کوفے کے لوگ باہر آنے لگے، کہا آؤ دیکھو آج علی کی آواز میں کتنا درد ہے، امیر المؤمنین کیسی شد و مد کے ساتھ اذان کہہ رہے ہیں۔ میں کہوں کوفے والوں علی کی اذان آخری بار سن لو، اب یہ اذان تمہیں قیامت میں سننے کو ملے گی۔ عزیزوں روایت کا جملہ ایک مرتبہ میرا مولا جیسی اذان سے فارغ ہوئے نماز کا آغاز کیا، یہ ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لایا تھا۔ اس کا خود کا جملہ ہے کہ میں نے 3 روز تک زہر میں تلوار کو ڈبو کے رکھا۔ جیسے ایک مرتبہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے میرے مولا نے سر اٹھایا، بعض نے کہا پہلا سجدہ، اس نے پیچھے سے ایک مرتبہ میرے مولا کے سر پہ ایسی ضربت ماری۔ عزیزوں روایت کا جملہ ہے علی کا فرق اتھر چاک ہوا، فوقال امام علی وجہ، امام منہ کے بل مصلی پہ گر گئے۔ ایسا منظر میں نے 2 مقامات پہ دیکھا، جب سیدہ کی خبر شہادت آئی تو علی منہ کے بل زمین پہ گرے، اتنی زور سے ابن ملجم نے ضربت کو مارا، میرا مولا منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ ایک جملہ کہا فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں علی کی صدا بلند ہوئی، ایک صدا آسمان سے جبرائیل کی بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کا کعبہ گر گیا، خدا کی قسم قد قتل علی المرتضی، علی شہید ہو گئے، قد قتل ابن امی المصطفیٰ، رسول خدا کے چچا کا بیٹا علی شہید ہو گیا۔ جب یہ صدائیں ایک مرتبہ کوفے والوں نے سنی، دنیا مسجد کی طرف دوڑی۔ روایت کا جملہ ہے مسجد میں آئے تو کیا دیکھا، میرے مولا زمین سے خاک اٹھاتے تھے، سر میں ڈالتے جاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے منہا خلقناکم، اسی سے خلق ہوئے ہیں، اسی میں واپس جانا ہے۔ مولا کے بیٹے آئے، خدا کوئی بیٹا یہ منظر نہ دیکھے کہ سر تا پا باپ خون میں غرق ہے، شہادت کے قریب ہے۔ مجھے نہیں معلوم امام حسن نے نماز کیسے مکمل کرائی۔ روایت کا جملہ ہے جب ایک مرتبہ نماز مکمل کرائی
تو امام حسن نے بابا کے سر پہ پٹی باندھی. میرے مولا میں چلنے کی ہمت نہیں تھی. ایک قالین لایا گیا, میرے مولا کو قالین پہ ڈال دیا گیا. روایت کہتی ہے جب یہ ضربت چلی تھی کوفے میں سیاہ آندیاں اٹھی تھیں, کوفے میں سرخ آندیاں اٹھی تھیں, در و دیوار کوفہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے. ارے کیوں نہ ہو, امام جان عالم ہوتا ہے, امام کائنات کی جان ہوتا ہے. امام کے فرقے پہ ضرب لگی تھی. عزیزوں ذرا سوچو, جہاں کوفے والوں نے جبرائیل کا نوحہ سنا وہاں گھر میں زینب نے بھی سنا تھا. نہ جانے کس طرح میری بیوی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی. یا ایک مرتبہ میرے مولا کو گھر کی طرف لے کے چلے. مقتل کا جملہ ہے, پورا راستہ علی اپنے بچوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہ کرو, حسین گریہ نہ کرو, اے محمد حنفیہ خدا کو یہ قبول تھا گریہ نہ کرو, اے عباس صبر کرو. سب کو علی خاموش کرتے جا رہے تھے. اور جب ایک مرتبہ میرے مولا کا گھر قریب آیا تو روایت کا جملہ ہے حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہوئے, کہا اے بیٹا حسن اب صرف میرے بچے میرے ساتھ چلیں, میرے اصحاب کو پلٹا دو. کہا بابا کیوں, یہ سب آپ کی محبت میں آ رہے ہیں, بابا آنے دیجئے, یہ نہیں جائیں گے. کہا حسن نہیں, ابھی کچھ دیر کے بعد میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھیں گی. مجھے علی کو گوارا نہیں ہے کہ میری زینب ام کلثوم کے رونے کی آواز نہ محرم کے کانوں میں جائے. میں کہوں گا یا علی ذرا 61 ہجری کسی کوفے میں آئیے گا, آپ کی زینب ہوگی. شرابیوں کا مجمع, تماشبینوں کا مجمع ہوگا. لوگ اشارے سے کہہ رہے ہوں گے یہ زینب ہے, یا علی زینب آپ کو یاد کرے گی. یا ایک مرتبہ میرے مولا گھر پہنچے. عزیزوں روایت کہتی ہے جو علی سارے راستے سب سے کہتا رہا رو نہیں صبر کرو, جیسے اس علی نے زینب کو دیکھا وہ علی خود رونے لگا. شاید میرے مولا کہتے تھے زینب آج میری حکومت ہے, شہزادی بن کے رہ رہی ہو, ایک دن اسی کوفے میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی. عزیزوں آخری جملے, ایک مرتبہ میرے مولا کو گھر لایا گیا, طبیب کو بلایا گیا. روایت کا جملہ ہے طبیب نے رگ سے زخم کا معائنہ کیا کہ گہرائی کو جانچ لے, اتنا گہرا زخم تھا. روایت کہتی ہے جب اس نے ایک مرتبہ اس رگ کو باہر نکالا, ایک مادہ اس رگ کے ساتھ لگ کے آ گیا, اتنا گہرا زخم تھا. اس نے کہا یا علی اب آپ نہیں بچیں گے, وصیتیں کیجئے, وقت بہت کم ہے. امام حسن نے کہا کچھ تو بتاؤ کہ میں بابا کو پلاؤں, بابا کچھ دیر ہمارے پاس مزید رک جائیں, بابا کی روح مفرقت نہ کرے, ارے کچھ تو بیان کرو, میں کیا کروں. کہا اچھا اگر چاہتے ہیں کہ علی کی زندگی طول ہو جائے تو ایک مرتبہ جتنا ہو سکے, اگر چاہتے ہیں کہ کچھ دیر اور مولا پہ اثر نہ کرے زہر, کچھ دیر کے لیے مولا اور تمہارے پاس رہ لیں, تو اے حسن و حسین جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلاؤ. عزیزوں روایت کا جملہ ہے دودھ کا کہنا تھا, بات کوفے میں پہنچی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے. جتنے وہ لوگ, جتنے وہ یتیم جن کی کفالت علی کرتے تھے, ایک مرتبہ در علی باب ہوا. اب جو حسن نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, کوفے کے تمام یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے. اے مولا آج ہمارے حصے کا دودھ ہمارے بابا علی کو پلا دو. ارے آج اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو ہم یتیم ہو جائیں گے. علی نے ہمیں کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, جو مؤمنین دیکھ رہے ہیں ان کی حاجات کو مستجاب فرما. پروردگار علی کی شہادت کا, علی کی ضربت کا, علی کی زخموں کا واسطہ دیتے ہیں. یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.